کی زبوں حالی اور ترقی نہ ہونے کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چھوڑ دیا۔ دنیا کا کوئی بھی علم ہو، دین کا کوئی بھی علم ہو، جب تک مادری زبان میں اس کا ترجمہ یاد نہیں ہوگا تو قرآن فہمی ممکن نہیں ہے۔ قرآن فہمی اسی وقت ممکن ہے جب آدمی اس زبان کا ترجمہ جانتا ہو جس زبان میں وہ پڑھ رہا ہے۔ ہماری صورت حال یہ ہے کہ ہم 20-22 سال تک دوسری زبانیں پڑھتے ہیں، اس میں مہارت بھی حاصل کرتے ہیں، اور یہ کوئی ضروری نہیں دوسری زبانیں پڑھ کے ان میں مہارت حاصل کر کے ضروری ہم ڈپٹی کمشنر بن جائیں گے یا کوئی اور ہمیں موجود عہدہ مل جائے گا۔ اس کے باوجود ہم بہرحال بڑی سے بڑی فیسیں ادا کر کے گھر سے بے گھر ہو کر بھی کوئی بری بات نہیں ہے، آدمی یونیورسٹی میں باہر پڑھنے جاتا ہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ دنیاوی علوم سیکھنے کے لیے گھر چھوڑ سکتے ہیں، والدین قرض ادھار کر کے بچوں کو تعلیم دلوا سکتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں 1-1 لاکھ روپے مہینہ دے سکتے ہیں، تو قرآن کریم ایسی کتاب کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ بغیر ترجمے کے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن کریم کا سمجھنا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا ہے کوئی سمجھنے والا؟ اگر یہ سمجھا جائے کہ بھئی وہ یاد نہیں ہوتا، حافظہ نہیں ہے ہمارے پاس، ذہن نہیں ہے ہمارے پاس، سمجھ بوجھ نہیں ہے ہمارے پاس، تو اگر سمجھ بوجھ نہیں ہے تو ہم بڑی بڑی زبانیں کیسے سیکھ لیتے ہیں؟ انگریزی سیکھ لیتے ہیں، فرانسیسی سیکھ لیتے ہیں، اب آج کل چائنا کا دور چلا ہے تو چائنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو اپنی الہامی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی، یعنی مسلمانوں کے لیے اور پوری نو انسانی کے لیے نازل کی، اس کو ہم کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے، اس طرف کیوں متوجہ نہیں ہوتے؟ دنیا کی ہر زبان آدمی سیکھ لیتا ہے، اسے اگر زبان نہیں آتی تو عربی نہیں آتی، اور جس زبان کے الفاظ حفظ ہو جائیں اس زبان کے الفاظ کو سمجھنا کیسے مشکل ہے؟ تو آسان ہے۔ اصل تو لفظوں کا یاد ہونا ہوتا ہے، لفظ یاد ہوں گے تو اس کا ترجمہ ذہن نشین ہوگا۔ اب ایک آدمی پانی اس لیے کہتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن جب اس کو واٹر کہتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اگر واٹر کا ترجمہ پانی اس کی سمجھ میں آ جائے، یا اس کو بتا دیا جائے، سکھا دیا جائے، یا وہ خود سیکھ لے، جب بھی واٹر کا لفظ ہوگا وہ پانی کہہ دے گا۔ تو مسلمانوں کی زبوں حالی، پریشانی، بے عزتی، رسوائی اور اپنے اسلاف کی جو عزت و آبرو تھی اس کا نہ ہونا اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی کتاب قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، ان کے والدین نے تربیت کی، اساتذہ کرام نے ان کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آ کر ان کو قرآن کی آیات یاد کرائیں، سکھائیں، ان کو معزز ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں،
اب ہم نے اجارہ داری قائم کر دی کہ جی مخصوص طبقہ ہے وہ قرآن کو پڑھتا ہے، بس وہ کافی ہے. بھائی مخصوص طبقہ انگریزی پڑھ لے نعوذ باللہ، مثال قرآن سے ہو رہی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ معاف کرے، انگریزی پڑھ لے اور انگریزی نہ پڑھے اور کوئی بڑی ملازمت آ جائے تو کس کو ملازمت میں ترجیح دی جائے گی؟ اس کو دی جائے گی جس کو ترجمہ آتا زبان. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں بہت گنہگار آدمی ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی جو ذلت، رسوائی، غلامی، زبوں حالی، پریشانی، دماغی انتشار، ہر آدمی کے اندر نہ وہ محبت ہے، نہ وہ شفقت ہے، نہ حقوق العباد کا پتہ، اگر پتہ ہے تو اس پہ عمل نہیں ہے. اس کی وجہ حقوق اللہ کا پتہ نہیں. اس کی وجہ میری تانش میں یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، یعنی قرآن پڑھا ہی نہیں. بھائی جب ایک زبان آپ پڑھ رہے ہیں اور اس میں آپ انگلی پھیرتے چلے گئے، کیا آپ نے پڑھا؟ یا اے بی سی ڈی آپ نے سیکھ لی اور اس کے الفاظ ملانے سیکھ لیے، کیا آپ نے وہ کتاب پڑھ لی؟ اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ انگریزی کتابیں، اردو کتابیں، اور اللہ آپ کا بڑا کرے دنیا کی کوئی بھی زبان ہو اس میں لکھی ہوئی کتابیں آپ پڑھ لیں، لیکن آپ کو پتہ ہی نہ ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں، ترجمہ پڑھے ہوئے ہی نہیں ہے. آپ کو چپراسی کی نوکری نہیں ملے گی. اتنا بڑا علم اللہ تعالیٰ کا آپ کو حاصل ہے اپنے ہمارے پیغمبر رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، کہ جس علم میں پوری کائناتی تسخیری نظام کا سلیبس ہے اس کو کوئی نہیں پڑھتا. اتنا عجیب بات ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں سوچتے جب کوئی بھی زبان بغیر ترجمے کے ہمیں فائدہ نہیں پہنچاتی تو کوئی زبان ترجمے کے بغیر ہمیں فائدہ کیسے پہنچا سکتی؟ بھائی ثواب کا مطلب میرے نزدیک تو یہ ہے کہ حاصل، نیکی کا حاصل ثواب. تو ثواب جب آپ نے سمجھا ہی نہیں، پانی ہے، ہم پانی کہتے ہیں اور وہاں ہم کوئی پانی کو ماں 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 کہتے رہے تو پانی ہمیں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ پانی ہم پی سکتے ہیں، پانی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہماری پیاس بجھ سکتی ہے، ہمارے اعصاب جو سوکھ رہے ہیں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان میں تراوٹ آ سکتی ہے. اور اگر آپ کو پتا ہے کہ پانی کا مطلب ہے ایک پانی، اور پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، اندر تراوٹ آتی ہے، غذا ہضم ہوتی وغیرہ وغیرہ. میں پہلے بھی کتنی ہی بار اپنے بزرگوں سے، بھائیوں سے، بچوں سے عرض کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کی زبوں حالی، مسلمانوں کی پریشانی اور مسلمانوں کی خستہ حالی اور مسلمانوں کو جو عروج اور زوال اللہ تعالی نے عطا فرمایا تھا اس کا نہ ہونا اس بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھتے ہی نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے. اور یہ کہ صاحب مشکل زبان ہے، مشکل تو کوئی بھی نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ آسان ہے. پھر یہ کہ ہر زبان ہی مشکل ہوتی ہے،
لیکن جب آدمی ارادہ کرتا ہے اور یکسوئی کے ساتھ اس طرف توجہ دیتا ہے تو زبان سیکھ لیتا ہے. میں اپنے سب بچوں کو نصیحت کرتا ہوں اور اپنے سب بڑوں سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، کوئی بھی عمر ہو، قرآن کریم کو سمجھنے کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ اس کا ترجمہ پڑھا جائے، ترجمہ پڑھا جائے، ترجمہ پڑھا جائے، قرآن کریم میں تفکر کیا جائے. تاخلون، تذکرون، تعلمون، یعلمون یا اولی الباب وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کا پڑھنا سمجھنا آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے الفاظ، ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور یہ ایک صورت میں 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، آپ سے نہایت مؤدبانہ درخواست ہے، التماس ہے، عرض ہے، عاجزی کے ساتھ آپ کو نہایت عاجزی کے ساتھ میں یہ اپنی درخواست گزارنا چاہتا ہوں آپ کے حضور کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں. پڑھنے کا مطلب عربی کے الفاظ کا ترجمہ کریں، ترجمہ پڑھیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کریم کے بارے میں ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسی باتیں فرمائی ہیں، ایسی نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں کہ جو پڑھ کر سیکھ کر آدمی اولی الالباب بن جاتا ہے، صاحب عقل و فہم بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے.